وکاس کراچی کا رہنے والا ایک انجینئر نوجوان تھا۔ وہ ایک مشہور کمپنی میں کام کرتا تھا، اچھی تنخواہ تھی، گاڑی تھی، سب کچھ تھا، مگر دل بے سکون تھا۔ نمازیں اکثر قضا ہو جاتی، دین بس جمعہ کی حد تک تھا۔ اس کی ماں مظفر آباد میں رہتی تھی، ہر جمعے کو ویڈیو کال پر ایک ہی بات کہتی: بیٹا نماز پابندی سے پڑھا کرو، کبھی وقت ملا تو فیضان مدینہ بھی جایا کرو، وہاں جانا دل کو بدل دیتا ہے۔ وکاس ہر بار ہنستا: امی وقت نہیں ملتا، بس دعائیں کرتی رہیں۔ ایک دن وہ اپنی کمپنی کے ٹاور میں ایک لفٹ سے نیچے جا رہا تھا، اچانک لفٹ جھٹکے سے رک گئی، لفٹ کے اندر اندھیرا چھا گیا، سگنل ختم ہو گئے، ہوا بند ہو گئی، لوگ چیخیں مارنے لگے۔ وکاس کی جان حلق میں آ گئی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ماں کی باتیں یاد کر رہا تھا، دل سے نکلا: یا اللہ، اگر مجھے اس مصیبت سے تو نکال دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، ہر دن نماز پڑھوں گا اور پہلا قدم فیضان مدینہ میں رکھوں گا۔ اچانک لفٹ ایک زوردار جھٹکے سے نیچے گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر زمین پر آ کر نرمی سے رک گئی۔ باہر نکلتے ہی سب حیران تھے۔ جب انجینئر آئے اور لفٹ کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا: یہ لفٹ مکمل طور پر فیل ہو چکی تھی، اس کا نیچے محفوظ اترنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہی اللہ پاک کا معجزہ ہے۔ وکاس کانپتے ہاتھوں سے ماں کو فون کرتا ہے: امی، اللہ نے بچا لیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں فیضان مدینہ جا رہا ہوں۔ اگلے ہی دن وہ کراچی کے فیضان مدینہ مدنی مرکز، جو پرانی سبزی منڈی میں عسکری پارک کے قریب واقع ہے، وہاں گیا۔ وہاں کے پر نور ماحول، محبت سے لبریز اسلامی بھائیوں اور دلوں کو چھو لینے والے درس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب وکاس نہ صرف نماز کا پابند ہے بلکہ دعوت اسلامی کا سرگرم کارکن بھی ہے۔ وہ کہتا ہے: اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا اور اس کی طرف پلٹنے کا راستہ فیضان مدینہ سے کھولا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک نے اس ایک بندے کو ہدایت دی، اس ایک بندے کو نمازی نیکوکار بنا دیا۔ تو میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اگر آپ ابھی تک فیضان مدینہ نہیں آئے تو فیضان مدینہ ضرور آئیں۔ یہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، روحوں کو قرار ملتا ہے۔ یہاں گناہگار آ کے نیکوکار ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک بار آپ ضرور فیضان مدینہ آئیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں اپنے گھروں میں۔